اگر میں صحیح معنوں میں بولوں تو فلسطین جو ہے آج صحیح معنوں میں یتیم ہو گیا. اسرائیل نے فلسطین کی ٹاپ لیڈرشپ کو آلموسٹ جو ہے کنارے لگا دیا ہے. 48 گھنٹوں کے اندر 2 بڑے آپریشن کیے اسرائیل کے موساد نے. نمبر 1 حزب اللہ کے چیف ایڈوائزر کو اور دوسرا جو ہے حماس کے چیف کو, دونوں کو گہری نیند سلا دیا ہے. اسرائیل بڑی سمارٹلی جو ہے اپنے جو ٹارگٹ ہے اس کو ڈھونڈ رہا ہے, چن چن کے مار رہا ہے. لیکن اس کے اوپر جو ایران کا ریئیکشن بھی آیا ہے. آیت اللہ خامنئی بول رہے ہیں کہ بھائی وہ ہمارے مہمان تھے, VVIP پروٹوکول کے اندر تھے, لیکن کسی کے پاس کوئی جواز نہیں. کیسے ہوا, کب ہوا, کون آیا, کہاں سے آیا, اور یہ سب معاملہ سامنے آیا. اب ایران کہہ رہا ہے کہ ہم اسرائیل سے بدلہ لیں گے. یہ وہ والی بات ہوگی, چھوٹا منہ بڑی بات. اور اس سے پہلے بھی ایسی بڑی بڑی باتیں, کھوکھلی باتیں ایران کی جانب سے کہی جا رہی ہیں. کیا کہیں گے اس کا, اسرائیل اور فلسطین اور اس کے ساتھ ساتھ مسلم ورلڈ پہ کیا اثر پڑنے والا ہے؟ دیکھیں آج جو اسرائیل کے جو بڑا لاز ہوا ہے اور وہ اسماعیل ہانیہ کے نام سے ہوا ہے, یہ پورے اس مسلم امہ کے لیے بڑی سیڈ نیوز ہے. اس کے حوالے سے اگر ہم دیکھا جائے تو یہ پوری مسلم امہ کے لیڈر نے آج ٹویٹ کیا ہوا ہے, یعنی کہ اس وقت جو فلسطین ہے وہ لوارث ہو چکی ہے, کیونکہ یتیم ہو چکی ہے. اور اس کے کوئی ابھی تک دیکھا جائے تو پوری ورلڈ میں فلسطین کے نعرے لگ رہے ہیں اس وقت. پہلے کوئی آواز ہی نہیں اٹھا رہا تھا. آج میں فلسطین کے نعرے لگ رہے ہیں, پورے ورلڈ میں فلسطین کے نعرے لگ رہے ہیں کہ ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے. اس ظلم کے خلاف ابھی صرف ظلم ہو رہا ہے, سن رہے ہیں, اور کوئی عمل نہیں ہو رہا ہے. ورلڈ کے بڑے بڑے میجر پاورز ہیں, امریکہ ہے, USSR ہے, اور رشیا ہے, چائنا ہے, ان لوگوں نے صرف ٹویٹ کیا ہوا ہے, کوئی عملی اقدامات نہیں کرتے ہیں. تو ہم مسلم امہ ہم یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ فلسطین کے اوپر ظلم کو روکا جائے. اور یہ ان کے جو چیف ہیں, حماس کے جو چیف ہے, بیروت چیف کو بھی مارا گیا 48 گھنٹوں کے اندر, اور اسماعیل ہانیہ کو بھی مارا گیا. اور یہ سب سے بڑا مڈل ایسٹ اور ایشیا سب کے لیے بڑا امپلیکیشن ہونے والے اس کے. تو اگر دیکھا جائے یہ امپلیکیشن اگر ٹرانسفر ہوتے ہیں ساؤتھ ایشیا, ایسٹ, مڈل ایسٹ میں, یہ ہو جاتے پوری مسلم امہ کے لیے آج کی سب سے بڑی سیڈ نیوز ہے. صحیح بات ہے, سب سے بڑی سیڈ نیوز ہونے کے ساتھ اگر ہم اسماعیل ہانیہ کی بات کریں تو 1 مہینے پہلے ان کے 3 جوان بیٹوں کو بھی جو ہے گہری نیند سلا دیا گیا. آج ان کی باری تھی, اور کہہ رہے ہیں کہ یہ اسرائیل فلسطین کی جنگ جو ہے ختم ہونے والی ہے, کیونکہ اسرائیل نے آلموسٹ تمام فلسطین کی سیاسی لیڈرشپ ہو یا وہ تھوڑی اسلامی ٹچ آف کے ساتھ ہو, سب کو جو ہے ختم کر دیا. لیکن امریکہ اور انڈیا اس وقت اسرائیل کو سپورٹ کریں. انڈیا کی جانب سے ٹویٹ کی جا رہی ہیں کہ یہ جو اسرائیل کا جو قدم تھا اس میں ہم اسرائیل کو سپورٹ کرتے ہیں. یہ عوام کی جانب سے میں بات کر رہی ہوں کہ انڈین عوام کے اندر خوشی دیکھی جا رہی ہے. لیکن دوسری طرف فلسطین لرز رہا ہے, فلسطین جو ہے اب اس کو سپورٹ کرنے والا کوئی نہیں ہے. ایران جنگ کی دھمکیاں لگا رہا ہے. تو اس خطے میں ہونے کیا جا رہا ہے؟ کیا دیکھیں, یہ جو چل رہا ہے یہ سمارٹ امریکہ اور انڈیا کے پلان تو نہیں چل رہا. اگر چل رہا ہے تو دیکھیں اسماعیل جو ہمارے ابراہیم رسانی آئے تھے, ایران کے پریزیڈنٹ, ابراہیم رئیسی کو بھی ہیلیکاپٹر کریشنگ پہ غائب کر دیا گیا. اور ابھی یہ ریسنٹلی 24 ہارس میں 2 بڑے سپریم لیڈرز, یعنی کہ فلسطین کے ٹاپ لیڈر چون کو اٹھا کے ان کو مطلب گہری نیند سلا دیا گیا. اور ان کے اوپر دیکھیں ہمارے مسلم امہ صرف ٹویٹ کرتے ہیں, اور انڈیا دیکھیں, امریکہ دیکھیں, اور رشیا دیکھیں, یہ کس طرح کے اب دیکھیں زبانی تو ہم کہتے ہیں کہ ہماری کی جنگ ختم ہوئی اسرائیل اور فلسطین کی, یہ ختم نہیں ہوئی. یہ پری پلان کے تو ان کے ٹاپ لیڈرز کو چون کر گہری نیند سلائی جاتی ہے. اور مسلم امہ صرف زبانیں اور سپیچ ٹویٹ یہ نہیں چلے گا. اگر کرنا ہے تو سٹینڈ لیں اور اس کے مسلم امہ کے ساتھ کھڑے ہو. اور ایران کے جو ابھی اسٹیٹمنٹ دیا, ٹویٹ کیا آیت اللہ خامنئی نے یہ ٹویٹ کیا, اس ٹویٹ کے اوپر وہ کھڑا رہے. یہ چھوٹی میں بڑی بات نہ کریں, اگر وہ کرتے ہیں تو اس کے اوپر پورا سٹانس لیں. ایران اور اسرائیل کا کیا مقابلہ ہے؟ اسرائیل کی موساد کی اگر بات کریں, یہ ایجنسی پوری دنیا میں اتنی سٹرونگ ہے. پہلے بھی ایران نے اسرائیل پر غلطی سے ہم پہلے کے جوابی کاروائی کرنے کی کوشش کی تھی, 200 میزائل اور راکٹ داغے تھے. اسرائیل کو کہتے زیرہ برابر نقصان نہیں پہنچا تھا. دیکھیں اسرائیل کو زیرہ برابر نقصان نہیں پہنچا تھا. یہ سب سے بڑی کمزوری ہماری مسلم امہ کی ہے. یہاں پر کوئی بھی اب دیکھیں کوئی UN میں ابھی ریسنٹلی ستمبر میں اجلاس ہونے والے, اس کے بارے میں سب مسلم امہ اکٹھا ہو کے یکجا ہو کر اس اسرائیل کے آواز اٹھائیں, آواز بنے. ابھی ریسنٹلی ادھر ہمارے شہباز شریف صاحب گئے, ادھر اس نے کوئی آواز نہیں اٹھایا, ادھر آ کے ٹویٹ کرتا ہے. یہ جیو نیوز اور آئر وائی اور مختلف یہ چینلوں کے تھرو تو ہم آواز